إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اسلامی اور دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ورلڈ کی، دنیا کی، یونیورس کی جو سچویشن ہے، حالت ہے، اس کے بارے میں روزمرہ ڈیلی خبریں، نیوز اور پیغامات، میسیج پہنچ رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اپنی اولڈ ہسٹری، پرانی تاریخ یاد دلاتی ہے. اور اس زمین کو یاد دلاتی ہے جو زمین نبیوں کا، رسولوں کا مسکن اور ان کی رہائش گاہ رہا ہے. اور بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں، میسیج، پیغام اس سرزمین کے تعلق سے مؤرخین نے لکھے ہیں. تاریخ لکھنے والوں نے، ہسٹری رائٹرز جو ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھے ہیں. اور اس ہسٹری کو خود رب کریم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بھی
بیان فرمایا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ دنیا کے اندر صرف اور صرف 1400 سال سے ہیں بس۔ یہ ان کا امیجن، ان کا یہ تصور غلط ہے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے، جس کو منو کہا جاتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں، منو اسمرتی، اسی سے ان کی ایک مشہور کتاب بھی ہے، فیمس بک، اس کو وہ لوگ منو کا نام دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کے یہاں آدم کو ایڈم کہا جاتا ہے، ایڈم، جو ان کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ الحمدللہ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ ان کی اس کتاب میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی طرف قرآن مقدس میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل، لوگوں اللہ نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو لہذا مسلمان یہ کوئی 1400 سال سے دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک تاریخ ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جب مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو دہرایا، یاد کیا، اس کا مراجعہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونیورس میں ان کو غلبہ عطا کیا، مسلمان غالب رہے۔ لیکن جب جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، معصیت کی، گناہ کیے، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کفار کو مسلط کر دیا، کبھی یہود کی شکل میں، کبھی کرسچنز عیسائیوں کی شکل میں، کبھی ہندوؤں کی شکل میں، کبھی بدھسٹ کی شکل میں، اور کبھی اس کے علاوہ دیگر جو آل ریلیجنز اس یونیورس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی مسلمانوں پر مسلط ہوتا رہا ہے، قابض ہوتا رہا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کے برے کردار کی وجہ سے۔ سرزمین فلسطین ہمارا موضوع، ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے، فلسطین، فضائل و خصائص اور یہود و صلیبیوں کی گھناؤنی سازشیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ اس میں ہم آپ کے سامنے مختصراً ذکر کریں گے کہ فلسطین، جس کو ایلیا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ایلیا، عبرانی زبان میں اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، اور الکتاب المقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ جو کتاب ہے اس میں اس کا نام ایلیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کی بے شمار فضیلتیں اور اس کے اپنے خصائص ہیں، کتاب و سنت کے اندر وہ موجود ہیں۔ یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے، جن کو یہودی ابراہم کے نام سے جانتے ہیں، ابراہم، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا، اور بے شمار رسولوں کو، نبیوں کو اسی جگہ مدفون بھی کیا گیا، وہ دفنائے بھی گئے ہیں اسی جگہ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس زمین کو مقدس قرار دیا ہے، اس زمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ آیتیں بیان کروں گا میں دھیرے دھیرے۔ ابراہیم علیہ السلام
کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں وہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے اور انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو وہی چھوڑا تھا، اور اس کے بعد ان کی پوری نسل وہی آباد ہوئی، اور ان کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ان کے دو بیٹے مشہور بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے اور دوسرے کا نام اسماعیل ہے۔ ہاجرہ اسماعیل کو لے کر کے ایک عظیم بستی میں اللہ نے بھیجا، کون سی بستی ہے؟ مکہ۔ اور اسحاق جو سارہ کے بیٹے ہیں وہ کون سی بستی میں رہے؟ فلسطین جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس بستی میں رہے۔ یہ تاریخ ہے ہماری مسلمانوں کی، یہ تاریخ ہے، یہ نبیوں کی تاریخ ہے، اور وہیں سے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل ہے، یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور اسی سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی ان کے بیٹے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا۔ یعقوب علیہ السلام کی ذریت نے بے شمار نبی بھیجے، اور ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کے اپنے معجزے ہیں، ان کے معجزوں میں عبرت ہے، ان کی تاریخ میں نصیحت ہے، لیکن مسلمان بھول گئے اپنی تاریخ کو۔ اسحاق کی ذریت میں سلیمان اور ان کے والد داؤد علیہ السلام ہیں، اور یہ وہ سلیمان ہیں علیہ السلام کہ جنہوں نے فلسطین سے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یاد رہے، سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے پوری دنیا میں وہ فلسطین ہی سے کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین ان کو نبوت عطا کر دے، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ دوسری چیز انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسی بادشاہت عطا کرے لا ينبغی لأحد بعدہ، کہ جو بادشاہ اللہ قیامت تک کسی کو نہ دے۔ ایسی بادشاہت عطا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوائیں ان کے تابع دار تھیں، ہواؤں کو جس طرح چاہتے گھما دیتے، اشارہ کر دیتے، اللہ کے حکم سے ہوائیں ان کے حکم پر، اللہ کے حکم کے بعد چلنے لگتی تھی۔ جنوں پر ان کی حکومت، شیاطین پر ان کی حکومت، حتیٰ کہ اگر وہ شیاطین کو حکم دیتے کہ سمندر کے سب سے نچلے حصے میں جا کر کے مونگے، موتی، جواہرات نکال کے لائیں، وہ نکال کر کے لاتے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شیطان، سرکش، مکار، عیار، نافرمان اگر شیطان کوئی انکار کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سخت تکلیف میں مبتلا کرتے۔ قرآن میں خود ذکر کیا ہے اس کا۔ تو فلسطین یہ وہ زمین ہے جس زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی زبردست طاقت و قوت عطا کی کہ پوری دنیا پر وہاں سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ یہ فلسطین ہے جس کو ایلیا کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ، وفات کے بعد، موت کے بعد، یہ مملکت فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مملکت الیہودہ اور مملکت السامرا۔ ایک یہودیوں کی حکومت رہی اور دوسرے پر یہود کے دوسرے قبیلے سامرا کی حکومت رہی۔ یہ 2 قبیلے تھے۔ تو یہود کی جو حکومت رہی وہ قدس پر رہی، جو فلسطین کی راجدھانی تھی، اور جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، یعنی مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قدس کا ایریا تھا، یہودی اس پر قابض ہو گئے، انہوں نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اور یہودیوں کی ہسٹری رہی ہے، یہودیوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی عیاری، مکاری اور فتنہ پروری کی وجہ سے پوری دنیا کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، اس سے پہلے بھی میں نے یہودیوں کے بارے میں مختصراً ان کی صفات ذکر کی تھی۔ کیا ہوا؟
नसरानी और यहूदी आपस में दुश्मन हैं, दोनों काफिर हैं। ईसाई और यहूदी दोनों आपस में दुश्मन हैं। नतीजा क्या हुआ कि यहूदियों के खिलाफ नसरानी उठ खड़े हुए, ईसाई उठ खड़े हुए, और ईसाइयों ने बुख्ते नसर जो एक मजूसी था उसकी मदद से यहूदियों पर हमला किया, और हमला करने के बाद इस बुख्ते नसर बदबख्त मजूसी ने बैतुल मक़दिस को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, मस्जिद अक्सा को तहस नहस कर दिया, उसकी इमारतों को तहस नहस कर दिया। ये तारीख है, यहीं से बर्बादी शुरू होती है। और ये तखरीब जो एक मजूसी बुख्ते नसर ने नसरानियों ईसाइयों के साथ मिलकर के की थी, और यहूदियों ने उनका साथ भी दिया था उस जुल्म पर, उस मक्कारी पर, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक रही। यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक्सा को फतह किया, और उसकी जो चाबियाँ थी वो अपने हवाले कर ली, खुद ले ली। लेकिन मुसलमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बदआमालियों की वजह से उनसे मस्जिद अक्सा को छीन लिया। जानते हैं मस्जिद अक्सा क्या है? आइए कुरान से सुनते हैं मस्जिद अक्सा क्या है। अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ने 15वें पारे की पहली आयत में फरमाया, ऐ लोगों, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे इमाम रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर के जाती है। एक रात का एक हिस्सा है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और उम्मे हानी के घर से, यानी मस्जिद हराम का एरिया है, वहां से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक, जो एक जन्नत की सवारी है, एक तेज रफ्तार सवारी थी जन्नत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जरिया से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से में सैर कराई। इसको इसरा कहा जाता है अरबी में, रात के अंदर चलने को अरबी में इसरा कहा जाता है। और वही लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा गया रात ही के अंदर। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये मस्जिद अक्सा ये है, अल्लाह ने उसका नक्शा खींचते हुए फरमाया, लोगों, अल्लाह ने फरमाया, लोगों, मस्जिद अक्सा तो वो है अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतों का नुज़ूल फरमाया है, हमने इसके आसपास में बरकतें ही बरकतें रखी हैं। आप देख लो, नबियों की कड़ी को देख लो, नबियों के सिलसिले को देख लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम को इस जमीन के अंदर भेजा, वो इब्राहीम जिसको अल्लाह ने खलील बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2 नबियों को अपना जिगरी दोस्त बनाया है, 2 नबियों को अपना खलील बनाया है। उनमें पहले हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने इस मुबारक जगह में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि हिजरत करके जाएं। हाजरा को बसाया, उससे पहले सारा को बसाया, और सारा के बेटे इसहाक को वहां पर बसा दिया, और वहीं से नबियों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया। सुलेमान, दाऊद, मूसा, यूसुफ, ये जितने भी नबी मेरे भाइयों बसे हैं इस मुबारक जमीन में जाकर के बसे हैं, इसलिए अल्लाह ने इसको मुबारक कहा है। और हजरत मूसा क्या कहते हैं वो सुनिए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी फरमाया, जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और उसकी कौम से नजात दी, तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फलस्तीन के अंदर जाएं।
کیونکہ وہاں پر ایک ظالم جابر بادشاہ موجود تھا اور ایک بدبخت قوم موجود تھی. کہا اس کو وہاں سے نکال کر کے ان بنی اسرائیل کو وہاں پر جا کے بسائیں. اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے میری قوم، موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ادخلوا الارض المقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. پہلی آیت میں کیا کہے گا؟ مبارک زمین ہے. دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ مقدس زمین ہے یہ. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. دیکھیے طاقت دیکھیے اور جرت دیکھیے موسیٰ جلیل القدر پیغمبر کی. اللہ نے ملک الموت، موت کے فرشتے کو موسیٰ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کی روح قبض کرنے کے لیے جاؤ. ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فسقہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، روایت سندن بالکل صحیح مسلم کی روایت. فسقہ، ایک تھپڑ مارا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے، موت کے فرشتے کے. فسقہ، ایک تھپڑ مارا. ففقع عینہ، اس کی آنکھ پھوڑ دی. کتنی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام میں، ایک تھپڑ مارا اس کی آنکھ پھوڑ دی. اب یہ فرشتہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے شخص کے پاس بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں، موت نہیں چاہتا ہے، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین نے ملک الموت کی آنکھ لوٹا دی، صحیح کر دی، واپس کر دی. اس کے بعد کہا جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ ایک بیل کی پیٹھ پر جو بال ہیں ان پر وہ ہاتھ رکھیں اور ہر بال کے بدلے ان کو 1 سال کی زندگی ہم عطا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر؟ کہا ثم الموت، پھر بھی موت آنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا الآن، ابھی، جب موت آنی ہے تو ابھی مروں گا میں. اس کے بعد جو کہا وہ دیکھیے. فسأل اللہ، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے دعا کی ان یدنیہ من الارض المقدسہ، کہ اللہ رب العالمین ان کو مقدس سرزمین سے قریب کر دے، یعنی مسجد اقصی کے قریب. یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ان کو جو مقدس مبارک سرزمین ہے اس کے قریب کر دیں. اور یہی ہوا. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پر، یعنی فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے اسی کے ارد گرد ان کو وفات دی. یہ نبیوں کو بھی پتا تھا کہ اس کا مقام ہے اس سرزمین کا، لیکن مسلمان بھول گئے. کیوں بھول گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوڑھنے، اپنے لباس کو، اپنی چادروں کو، اپنے کھانوں کو، اپنے پینوں کو جو ان سے لے لیا ہے. بھائی صاحب، ہمارے مشروبات، ہمارے ماکولات، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ یہودیوں سے آئی ہوئی ہیں. اس لیے ہم خوش ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی ہسٹری کو بھلا دیا ہے، اس ہسٹری کو جس ہسٹری کو نبیوں اور رسولوں نے بیان کیا تھا اور خود قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا اے لوگو، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو پناہ دی اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے ساری کائنات کے لیے برکتوں کو نازل کر رکھا ہے. یہ برکتیں ختم ہونے والے نہیں، قیامت تک باقی رہیں گی. ابراہیم کو اللہ نے وہاں بھیجا ہجرت کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا کہ جاؤ ہجرت کر کے فلسطین جاؤ، اور اللہ نے اس زمین کو مبارک بنایا میرے بھائی. اور یہ زمین، یہ مبارک زمین آج بھی ہے، کل بھی تھی اور قیامت تک رہے گی. یہی وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں
4 مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر دجال داخل ہو ہی نہیں سکتا. ایک مکہ مکرمہ مسجد حرام یعنی مکہ کا ایریا، اور دوسرا مدینہ منورہ، اور تیسرا مسجد طور، اور چوتھی مسجد اقصی. دجال اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. حدیث سندن صحیح ہے. یہ وہ جگہ ہے میرے بھائی. اسی سے اندازہ لگائیے کہ دجال یہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اس مقدس سرزمین، اس مبارک سرزمین کی وجہ سے یہ دجال فلسطین کے اس حصے میں جس کو قدس یعنی مسجد اقصی کہا جاتا ہے داخل نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. یہی فضیلت کے لیے کافی ہے، یہی فضیلت کے لیے کافی ہے. اور فضیلت سنیں گے. اس کی فضیلت ایک یہ ہے، اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب اللہ نے نماز فرض کی تو اس کے بعد مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی ملک شام یعنی فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے تک ہم مسجد اقصی کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قبلہ چینج کر دیا اور خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا. تو یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. اگر یہودیوں کے ظلم، یہودیوں کی بربادی، یہودیوں کے فساد سے کوئی مسلمان اگر خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی قسم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے دل میں یہ ضرور پیدا ہونا چاہیے یہ بات کہ یہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، یہ یہودی ہمارے اعداء ہیں، یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن، یہ نبی کے دشمن، یہ صحابہ کے دشمن، اور سب سے بڑی بات یہ ہماری اور آپ کی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے دشمن ہیں. اماں عائشہ پر تہمت لگانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا. اماں عائشہ پر تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو اصل میں یہودی تھا، یہ وہی شخص تھا. میرے بھائیوں، فلسطین مسجد اقصی میں جو آج ماحول بنا ہوا ہے، جو حالات ہیں، آج ہم اپنے کمانے میں لگے ہیں. کیا دعائیں کی ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ وہ ننھے بچے جن کو ان اسرائیل، میں اسرائیل نہیں کہتا، اسرائیل کوئی دنیا میں مملکت نہیں ہے، اسرائیل دنیا میں کوئی حکومت نہیں ہے. اسرائیل یہ اللہ کے نبی کا لقب، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یہ بدبخت اس کو اسرائیل کہتے ہیں. نہیں، اسرائیل کوئی حکومت نہیں ہے، اسرائیل کوئی سلطنت نہیں ہے، اسرائیل کوئی مملکت نہیں ہے. اسرائیل نہیں بلکہ اس کو اسرائیل کہا جائے گا. اور یہ اسرائیل آج ان بچوں پر، غزہ کے ان بچوں پر جو حملہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، ان نوجوانوں پر جو حملہ ہو رہا ہے، ان بوڑھوں کو جو مارا جا رہا ہے، ہاں طرح طرح سے صواريخ یعنی راکٹ چھوڑ کر کے، بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا غزہ کو. جانتے ہیں کتنے لوگوں کو مار دیا میرے بھائیوں؟ ہاں 30,000 سے اوپر لوگوں کو ان بدبختوں نے مار دیا. 32,000 سے زائد ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، ان کی بلڈنگیں اجاڑ دی گئیں. لیکن ہمارے دل میں کبھی محبت پیدا ہوئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومنوں کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کے دل ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر ان میں سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے سچا دل کون سا ہے؟ کہا دعوت خالصہ من قلب صادق، سچی دعا جو سچے دل سے نکلے. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے بھائی، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم دعا کیسے کریں گے؟ ہمارے حالات تو ایسے ہیں.
اور یاد رہے ایک شخص نے پیش گوئی کی تھی اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حق ہے وہ، واللہ اعلم۔ کسی نے کہا تھا کہ اس سرزمین کے اندر جس میں آپ لوگ بسے ہوئے ہیں ضلع بریلی کے اندر، ایک شخص نے کہا تھا، اور بڑے عالم کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اس سرزمین کے اندر جس میں ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، سود اور اتنی بری خرافاتیں موجود ہیں، آج سے 5 یا 10 سال میں یہاں پر حملے ہوں گے، یہاں پر فسادات ہوں گے، یہاں پر گندے قسم کے جرائم ہوں گے، کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے مسلمانوں کو جو آج ستایا جا رہا ہے، دراصل ہمارے سعودی میں ایک دوست جو فلسطین کا رہنے والا تھا، اس نے خود ہم سے ذکر کیا کہ وہاں پر بے حیائی عام ہو گئی، وہاں پر بے حیائی عام ہو گئی تھی، بے غیرتی عام ہو گئی تھی۔ شادیوں میں عورتیں برے انداز میں پہنچتی تھیں، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں رہتے تھے، ان کے چہروں پر نقاب نہیں رہتا تھا، حجاب نہیں رہتا تھا۔ آج اللہ نے سزا دی ان کو، اور اکٹھا سزا دی۔ کتنے دن ہو گئے جانتے ہیں؟ 2 ہفتے ہو گئے مسلسل، 2 ہفتے ہو گئے مسلسل۔ معصوم بچے بیچارے اینٹوں کے نیچے، پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کا سر کچلا ہوا ہے، کسی کا دل نکلا ہوا ہے، کسی کے پھیپھڑے نکلے ہوئے ہیں۔ کون ہے بچانے والا؟ کون ہے ان کو نجات دینے والا سوائے اللہ رب العالمین کے؟ مسلمانوں، اس سے پہلے یہ فسادات، یہ خرابیاں، یہ اجاڑ پن ہمارے اندر آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، ہماری بستیوں کو گھیر لے، اس سے پہلے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے شرپند عناصروں سے محفوظ فرما دے۔ میرے بھائیوں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو، ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو، اور اگر ہو سکے اللہ نے اگر آپ کو طاقت و قوت عطا کی ہے تو مدد بھی بھیجو، ان کے لیے کچھ پیسے خرچ کرو، صدقات عطا کرو۔ ان کے لیے عطیات، ہدیوں کی ان کو ضرورت ہے۔ بتائیے 32,000 گھر معمولی ہوتے ہیں؟ رچھا میں کتنے گھر ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں تہس نہس کر دی گئیں۔ کس نے تہس نہس کی؟ یہودیوں نے۔ اور اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے عیار، سب سے مکار، سب سے خبیث اور سب سے بری قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، ہمیشہ دشمنی رہی ہے ان کے دلوں میں۔ میرے بھائیوں، اور یہ وہ سرزمین ہے۔ چند حدیثیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع علی الارض اولا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کے اندر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام۔ اللہ نے اس روئے زمین کے اندر جس خطے کو، جس ایریے کو چنا ہے، سب سے پہلے اپنے سجدے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے بندوں کے دلوں میں خشوع کو دیکھنے کے لیے اللہ نے جس سرزمین کو سب سے پہلے چنا ہے وہ مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ثم قلت ای مسجد یا رسول اللہ۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر کون سی مسجد ہے جس کو زمین کے اندر دوسرے نمبر پر بنایا گیا، جس کو اللہ نے اپنے سجدے کے لیے چنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصی۔ میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے، دوسرے نمبر پر زمین کے اندر جو مسجد بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے وہ مسجد اقصی ہے، فلسطین کے اندر۔ اور اسی مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ اے لوگوں، عبادت کی وجہ سے، ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے کسی مسجد کی طرف
तुम रुख नहीं कर सकते, सफर का सामान नहीं ले जा सकते, सफर नहीं कर सकते, अजमेर सफर नहीं कर सकते, जी हाँ बगदाद सफर नहीं कर सकते, जी हाँ दीगर मसाजिद की तरफ सफर नहीं कर सकते, सिवाय 3 मस्जिदों के। अगर सफर करना है तो इन 3 मस्जिदों के लिए सफर कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ सफर कर सकते हो, वह मस्जिदी हादा, और मस्जिद नबी के लिए सफर कर सकते हो, वल मस्जिदिल अक़सा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तीसरी मस्जिद जिसके लिए आप इबादत की गरज से सफर कर सकते हो वो मस्जिद अक़सा है। मेरे भाइयों, इसलिए इसकी फजीलतें हैं, इसकी खुसूसियतें हैं, उन खुसूसियतों को देख करके अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ हाथ उठाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जालिमों को शर से बचा ले। इलाहुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुसलमान भाइयों को यहूदियों के जुल्म से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों के शर को उन्हीं पर उंडेल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मक्कारियों को, उनकी अय्यारियों को उन्हीं पर पलट दे। इलाहुल आलमीन उनको अंदरून खाना तहस नहस कर दे। मेरे भाइयों, इसलिए खुसूसी तौर पर आपसे यही गुजारिश है कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें, दिल से दुआएं करें, रो कर के अल्लाह से दुआएं करें, क्योंकि वो एक मुक़द्दस सरज़मीन है। मुसलमानों, सब कुछ छीना जा रहा है तुमसे, सब कुछ छीना जा रहा है। तुम्हारे हिंदुस्तान जिस मुल्क में तुम बसते हो, इस मुल्क में भी बहुत कुछ तुमसे छीना गया है। वजह क्या है? हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे बुरे करतूतों की वजह से, हमारे अंदर नफरतों की वजह से, हमारे दिलों में अदावतों दुश्मनियों की वजह से हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कम अज़ कम जो अल्लाह ने मुक़द्दस सरज़मीन अता की है हमारी इस्लामी तारीख़ में, उसके लिए, उसके बाशिंदों के लिए दुआ किया करो। और बिलखुसूस अगर हो सके मेरे भाइयों तो अल्लाह की राह में उनके लिए कुछ सदक़ात भेजो, मदद भेजो। माशाअल्लाह तबारकल्लाह लोग भेज रहे हैं, हमारे कुछ साथी हैं सऊदी अरब में, वो भी माशाअल्लाह तबारकल्लाह बहुत मदद भेज रहे हैं, उधर शाम से, मिस्र से, सूडान से, इसके अलावा तशाद जो अफ्रीकी ममालिक में आता है, हमारे खुद साथियों ने हमें बताया, इसी तरह सऊदी अरब और इसके अलावा यमन, सब माशाअल्लाह तबारकल्लाह मदद भेज रहे हैं उनके लिए। आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो माशाअल्लाह, बिलखुसूस आप अहलुल हदीस हो, अहले सुन्नत वल जमात हो, आपका अकीदा सबसे सच्चा अकीदा है। इसलिए कोशिश करो, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी 1 लाख निकाले, 2 रुपए 3 रुपए उनकी मदद के लिए भेजिए मेरे भाई, उनको दीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही मानों में अपने जो मुक़द्दस घर हैं अल्लाह के, जो मुक़द्दसात हैं, जो अच्छी और सच्ची सरज़मीनें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चे मानों में हमारे दिलों के अंदर ईमान पैदा कर दे और हमारे दिलों के अंदर ईमान की रोशनी अता कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।